بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ میرا نام ڈاکٹر محمد حارث خان برکی ہے۔ اللہ کے فضل سے لاکھوں کا سائکیٹرک اور سیکٹر کوچ ہوں۔ جیسے کہ تھمبنیل آپ دیکھ چکے ہیں، ہیلتھ بینیفٹس آف سیکس، یعنی کہ یہ ٹاپک لوگوں کو بہت عجیب لگتا ہے۔ اس کی وجہ صدیوں سے مغالطے یعنی کہ myths ریگارڈنگ سیکس، وہ یہ کہ سیکس آپ جتنا کریں گے اتنی آپ کی صحت خراب ہوگی، اور یہ چیز انسان کے دماغ میں اس حد تک راسخ ہو گئی ہے کہ انسان یہ سمجھتا ہے کہ اس کی سیمن اس کی وائٹل پاور ہے، اور جب یہ نکلتی ہے تو انسان کی طاقت ضائع ہو جاتی ہے، اور وہ نسیان اور بڑھاپا اور ہر قسم کی بیماری کا شکار ہو جاتا ہے۔ لیکن میرا یہ ٹاپک جو آپ کو بالکل وکری ٹائپ کا لگ رہا ہوگا، کہ آج میں آپ کو یہ بتانے پر مصر ہوں کہ جناب سیکس کرنے سے آپ کی ہیلتھ بہتر ہو جاتی ہے، اور ان کا آپس میں چولی دامن کا ساتھ ہے، یعنی کہ یہ ان کی بڑی پرانی آشنائی ہے، اور وہ بھی جائز والی، نجائز نہیں۔ ٹھیک ہے، تو عام طور پہ ہم جانتے ہیں کہ یہ جو نفس کا جو لفظ ہے ہم یوز کرتے ہیں مختلف قسم کی ہندوستانی خواہش کے لیے، جیسے بھوک ہے، پیاس ہے، یا سیکس ہے، اس قسم کی چیزوں کی طرف کرتے ہیں۔ لیکن نفس کو عام طور پہ آج کل سیکس کے حساب سے جوڑا جاتا ہے، اس لیے جو پینس ہے اس کو آج کل لوگ نفس، یعنی کہ حالانکہ اردو کا جو اصل ورڈ ہے ریگارڈنگ پینس وہ ڈفرینٹ ہے، اس میں تناسل ہے یا ذکر ہے، مختلف قسم کی ہے، تو لیکن لوگ نہیں سمجھتے، ان کو لوگ نفس کا مطلب جو ہے وہ پینس کے طور پہ لیتا ہے۔ تو اس کا مطلب یہ ہے کہ یہ سمجھا جاتا ہے کہ جتنی آپ نفس کشی کریں گے اتنی آپ کی صحت بھی اچھی ہوگی، اور آپ کی ذہنی اور اسپرچل گروتھ آپ کی زیادہ ہوگی۔ بلکہ آپ کو بتاؤں، پاکستان میں اور انڈیا میں پہلوان جو ہے وہ جو مسلز ان کے طاقت کے لیے ان کو ان کی شادی نہیں کرنے دیتے، اور جو ماسٹربیشن ہے وہ تو خیر وہ تو گولی مار دیتے نا، جو اس کا بھی سوچے۔ اور بیچارے پہلوانوں کو، میں بیکاز آئی بلونگ ٹو گجرانوالہ، پہلوانوں کا شہر ہے، میں بہت اچھی طرح جانتا ہوں، پہلوانوں کو دھنیا پلاتے تھے کہ جناب یہ دھنیا پی کے جناب ان کا جو سیکس جو ہے نا اس کو ڈاؤن کیا جائے، تو ان کی مسکولر پاور اور پہلوانی جو ہے نا وہ تابناک ہوگی، یعنی کہ اس کو 4 چاند لگ جائیں گے، اور 4 چاند وہ کھیس ہوا مٹی لگنے سے پاکستان جو ہے وہ جو، اور انڈیا بھی جہاں تک کشتی کا تعلق ہے، یہ دنیا میں کسی شمار میں آتے ہی نہیں ہیں، یعنی کہ اتنی بیچارے تگو کرنے کے بعد بھی۔ تو پہلے میں ایک ربائی اپنی سناؤں گا، آپ کہیں گے یار شاعری تو نہ زبردستی کرو، لیکن بڑی ریلیونٹ ایک ربائی ہے، ربائی سے پریشان نہ ہو، یہ کچھ 4 مصرے ہوتے ہیں، تو لیکن یہ سارے مسئلے کو ایک سم اپ کر دے گی کہ یہ مسئلہ ہے کیا۔ اچھا، ربائی کا عنوان ہے نفس کشی اور کفران نعمت، یعنی کہ نفس کشی اور کفران نعمت۔ اس میں نفس کو آپ ذہن میں سیکس کے حوالے سے آپ سوچ سکتے ہیں۔ نفس کے ہم تو ایسے ہی دشمنے جاں ہو گئے، نفس کے ہم تو ایسے ہی دشمنے جاں ہو گئے، جتے نفس کشی میں ایسے، جتے نفس کشی میں ایسے نیم جان ہو گئے، جتے نفس کشی میں ایسے نیم جان ہو گئے۔ اب یہ بڑا اہم سینٹینس ہے۔ نفس کے گھوڑے کو سدھانا تھا مقصود، مگر امپورٹنٹ چیز ہے، نفس کے گھوڑے کو سدھانا تھا مقصود، مگر درویشی کے نام پر کفران نعمت کے ترجمہ ہو گئے۔ یعنی کہ مطلب یہ ہے
کہ نفس جو ہے یہ ایک گھوڑے کی طرح ہے جس کو ہم نے سدھانا تھا اور اپنی زندگی کی باغ ڈور سنبھالنی تھی اور ہم نے آگے کی منزلوں کی طرف جانا تھا. ٹھیک ہے. تو اس کو ہمیں سدھائیں گے تو اس کو ڈائریکشن ملے. اگر آپ اس پہ سوار ہو جائیں گے سدھائیں گے نہیں وہ آپ کو جہاں مرضی لے جائے. ٹھیک ہے. اس کو سدھانا مقصود تھا. ٹھیک ہے. لیکن ہم نے بجائے اس کو سدھانے کے اس کو مار دینے کے متعلق سوچا اور اس کو مارنے کے لیے جو جتن کیے اس سے نتیجہ کیا نکلا کہ خود جو ہے نا وہ آپ نیم جان ہو گئے, اتنے کمزور ہو گئے اور اس چیز کو درویشی کہنا شروع کر دیا. نفس خوشی کو درویشی کہنا شروع, حالانکہ یہ درویشی نہیں ہے, یہ سیدھی سیدھی کفران نعمت ہے. تو ہم کفران نعمت کا یعنی کہ شکار ہو گئے. کس کے نام پہ؟ نفس کشی کے نام پہ. تو یہ ہے میری کرکس کہ جو سیکس ہے یہ اللہ تعالیٰ کی ایک عظیم نعمت ہے اور اللہ تعالیٰ نے جو بہت ساری نعمتیں انسان کو گنا کو دی ہیں اس میں جو سیکس کے خزانے ہیں وہ بے پائے ہیں اور اس میں جو انسان کو لطف اور کیف کی کیفیت ملتی ہے وہ آپ سوچ سکتے ہیں کہ وہ ایک ایسی کیفیت ہے جیسے جو آرگزم ہے جو انسان کو ایک انسان جیسے بادلوں میں تیر رہا ہوتا ہے اور جیسے کائنات جو ہے وہ پوری سمٹ کے اس کے اندر آ گئی ہے یا وہ پھیل کے پوری کائنات کے برابر چلا گیا. ایک ایسی کیفیت پیدا ہوتی ہے جس کو ہم آرگزم کہتے ہیں. تو آپ خود ہی سوچیں کہ یہ کیفیت اللہ تعالیٰ نے انسان کو ایک نعمت اور اس کا لطف ہے جو کہ اللہ تعالیٰ نے ہم کو دیا ہوا ہے اور ہمیں اس کو انجوائے کرنے کی اجازت دی ہے. اور لیکن ہم نے کیا کیا, ہم اس کو مارنے کا سوچ لیا ہے کہ اس کو ختم کر کے چھوڑنا ہے. تو اس وجہ سے میں نے یہ جو اتنا لمبی تمہید باندھی ہے وہ اسی لیے باندھی ہے کہ میں بتا سکوں کہ میں اس میں کیا کہنا چاہتا ہوں کہ جو سیکس ہے کہ یہ ایکچولی ہمارے لیے بہت زیادہ ضروری ہے اور اس کے بے انتہا فائدے ہیں اور وہ تمام جو فزیکل فائدے ہیں وہ میں آپ کو بتاؤں گا ون بائی ون. لیکن اس میں یہ ہے کہ میں آج کی یہ ویڈیو ہے اس کو ایک راؤنڈ اباؤٹ میں 15 منٹس تک رکھوں گا اور میں کوشش کروں گا کہ اس کے فوائد چونکہ بے شمار ہے, اس کی لسٹ جو ہے وہ بہت لمبی ہے. تو میں بھی آج کوشش کر رہا ہوں کہ ہر جو چیز ہے جو فائدہ ہے اس کی سائنٹیفک ڈیٹیل, اس کی ایویڈنس, اس کی کازز وہ آپ کو بتاؤں تاکہ میری یہ جو ویڈیوز کی سیریز ہے یہ ایک ریکارڈ کی طرح آپ کے پاس رہے اور ایز اے ریفرنس یوز ہو. یعنی کہ مجھے اب پرواہ نہیں ہے کہ اس کے لوگ کہتے ہیں یار اپنی ویڈیو جو ہے نا وہ تم شارٹ رکھا کرو اور جلدی جلدی انفارمیشن دیا کرو. ٹو بی آنیسٹ آج میں اپنی مرضی کروں گا, اس لیے مرضی کروں گا کہ میں چاہتا ہوں کہ یہ چیز ریکارڈ کے طور پر میری آنے والی نسلوں تک وہ پہنچے. اور کیونکہ آپ انفارمیشن دیتے جاتے ہیں, انفارمیشن آپ دیتے ہیں جب اس کے پیچھے کوئی بہت اچھی لاجک وغیرہ نہیں ہوتی تو وہ ایک کے بعد دوسری آپ انفارمیشن یہ کیا حکم دے رہے ہوتے ہیں, یہ ٹھیک ہے, یہ ٹھیک ہے, یہ ہے, یہ ہے, یہ ہے, یہ ہے. لوگ اس طرح انفارمیشن دماغ انسان قبول نہیں کرتا. تو میں یہ کوشش کروں گا کہ آج میں آپ کے ساتھ جو چیزیں ڈسکس کروں گا وہ میں ساری کی ساری اس کی ڈیٹیل جو ہے نا وہ بھی میں آپ کے ساتھ نا وہ شیئر کروں گا. ٹھیک ہے. تو سب سے پہلے ہم دیکھتے ہیں کہ ہماری جو سیکس ہے یہ ایک قسم کی ایکسرسائز ہے. یعنی کہ لوگ جو آپ دیکھیں اس میں ایک اسٹرگل ہوتی ہے اور آپ آگے پیچھے موو کرتے ہیں, آپ کے مسل جو ہیں آرگزم کے پاس جب آتے ہیں تو بڑے ٹائٹ ہو جاتے ہیں. یعنی یہ ساری چیزیں آپ اچھی طرح سمجھتے ہیں. اور جو ہارٹ کے جو ویک لوگ ہوتے ہیں جو ورزش نہیں کرتے ہیں یا ہارٹ کے پیشنٹ ہوتے ہیں وہ بغیر تھک جاتے ہیں بلکہ وہ سیکس کرنے سے قاصر ہوتے ہیں. بلکہ آپ کو بتاؤں کہ ہمارے سیکس میں ایک فارمولا ہے, جب ہم وائگرا دیتے ہیں تو اصولاً تو ہم جب ہارٹ کا پیشنٹ ہے اس کا ہم کرواتے ہیں, ٹیسٹ کرواتے ہیں EGD. اگر EGD ممکن نہ ہو تو ہم اس کو سمپلی یہ کہتے ہیں کہ 2 منزلیں اگر تم بھاگ کے سیڑھیاں چڑھ جاؤ
2 منزلوں کی، تو اس کا مطلب ہے کہ تم وائگرا لینے کے اہل ہو، کیونکہ وجہ یہ ہے کہ جب اتنا ہارٹ آپ کا اسٹرانگ ہوگا کہ اتنا لوڈ برداشت کر لے گا، اتنی ایکسرسائز کر لے گا، تو وائگرا لے لے، پھر سیکس کرے گا تو پھر کوئی نقصان کا اندیشہ اس کو نہیں ہوگا۔ تو سو جو جو سیکس ہے یہ ایک ٹائپ ایکسرسائز ہے، اس کو ہم سیکسرسائز میں بھی کہہ سکتے ہیں۔ تو اب دیکھیں جو فوائد اب ایکسرسائز کے ہیں، اس کا مطلب ہے کہ وہ تمام فائدے جو ہیں وہ سیکس کے بھی ہوتے ہیں۔ مثال کے طور پہ آپ جب ایکسرسائز کرتے ہیں، آپ کا جو بلڈ پریشر ہے یہ کنٹرول میں آ جاتا ہے، ٹھیک ہے۔ آپ جب ایکسرسائز کرتے ہیں، آپ کی جو ٹینشن کا لیول ہے وہ کم ہو جاتا ہے۔ پھر آپ ایکسرسائز کرتے ہیں تو آپ کا جو وزن ہے وہ کم ہوتا ہے، یعنی کہ اوبیسٹی کے خلاف یہ لڑتا ہے۔ آپ کی کیلوریز کی جو برننگ ہے وہ بہت زیادہ ہو جاتی ہے۔ پھر آپ کے اندر جو ڈائبٹیز کی طرف ایک رجحان ہوتا ہے، یعنی کہ جسے ہم کہتے ہیں انسولین ریزسٹنس، یعنی کہ وہ انسان کی وہ کم ہو جاتی ہے ایکسرسائز کی وجہ سے۔ اور یہ موٹاپے کا موٹے بندے کیا ہیں، وہ سستی کے مارے ایکسرسائز نہیں کر رہے ہوتے، تو نتیجہ یہ نکلتا ہے کہ وہ ان کو ہم ایکسرسائز پہ لگاتے ہیں تو اور ساتھ اس کی ڈائٹ کرتے ہیں تو تب وہ جا کے پتلے ہوتے ہیں۔ تو اس کا مطلب یہ ہوا کہ ایکسرسائز جو ہے، جو سیکس ہے، یہ ایکسرسائز کے تمام بینیفٹس آپ کو دے رہی ہے، لیکن کچھ اور ایڈیشنل بینیفٹس بھی آپ کو ایکسرسائز کے دوران ملتے ہیں۔ وہ میں آپ کو ڈسکس کرتا ہوں، وہ کیا ہے۔ مثال کے طور پہ ہمارے نا کچھ سیکریشنز ہوتی ہیں جسے ہم کہتے ہیں انڈورفنس۔ انڈورفنس جو ہیں جو نیچرل اوپیائڈز ہوتے ہیں۔ جب نیچرل اوپیائڈز ہوتے ہیں، یہ آپ جب ایکسرسائز کرتے ہیں تو انسان کی اندر نکلتے ہیں۔ آپ کو پتا ہے جو ایکسرسائز کرنے والا لوگ ہوتے ہیں ان کے جو اندر جو پین ٹالرنس کا لیول ہوتا ہے وہ بہت ہائی ہوتا ہے، یعنی کہ خاصی گہری چوٹ کھا کے بھی وہ اپنا کام کرتے جاتے ہیں۔ آپ نے دیکھا ہے ہاکی کے پلیئر، فٹ بال کے پلیئر، ایون کہ کرکٹ میں بھی خاصی اچھی بڑی چوٹ لگ جاتی ہے، پھر بھی وہ کھیل رہے ہوتے ہیں۔ اور ٹھیک ہے وہ آج کل اس کو لگا دیتے ہیں چیزیں بھی، لیکن ان میں عام بندے کی نسبت اگر وہ چوٹ عام حالات میں کسی کی لگے ہو تو وہ انسان ہاسپٹل میں بیٹھے چیخیں مار رہا ہو، لیکن ایکسرسائز کی وجہ سے ان لوگوں میں پین ٹالرنس کا لیول بہت ہائی ہو جاتا ہے۔ تو یہ نکلتا ہے کہ یہ ان لوگوں کو دردیں وغیرہ جو ہیں وہ کم ہوتی ہیں۔ تو اب اسی دردوں کی ایک جو شکل ہے وہ آپ کی سر درد بھی ہے، اس کی ایک شکل جو ہے وہ مائگرین جو درد شقیقہ کہتے ہیں وہ بھی اس کی ایک شکل ہے۔ تو یہ سارے فائدے کس چیز کی ہیں؟ یہ سارے آپ کو فائدے سیکس میں بھی آپ کو ملتے ہیں۔ پھر ہم دیکھتے ہیں کہ جو ایکسرسائز اب ہوتی ہے تو آپ کا جو بلڈ کا فلو ہے وہ پوری باڈی میں جاتا ہے، اور جب تازہ خون اپنی ہر جگہ پہنچتا ہے تو وہ وہاں سے کثافتیں جو گند مند ہیں وہ سارا بلڈ میں واپس آتا ہے، اور پھر وہ نکلتا ہے پھیپھڑوں کے ذریعے اور کڈنی کے ذریعے اور دوسرے جو آرگنز ہیں ان کے ذریعے۔ تو یہ جو فائدہ ہے، جو ایکسیسو جو بلڈ نکلتا ہے جو پھرتا ہے باڈی کے اندر، جو کہتے ہیں نا رگوں میں دوڑنے پھرنے کے ہم نہیں قائل، وہ جو بلڈ جو بھاگتا ہے یہ انسان کی باڈی کو نرش کرتا ہے۔ جب یہ نرش کرتا ہے تو آپ کی باڈی جو ہے وہ ایک توانائی پکڑتی ہے، یعنی کہ یہ آپ کی ایک روح افزا قسم کی یہ چیز ہے جو سیکس ہے۔ تو یہ آپ کی باڈی کو اس طرح توانائی دیتی ہے، اور جو ایکسرسائز کے تمام بینیفٹس ہیں وہ آپ کو ملتے ہیں۔ اچھا، لیکن اب ایک تھوڑی سی لوگوں میں کنفیوژن ہے۔ میں ابھی کیونکہ ٹائم ہو رہا ہے 15 منٹس کے پاس میری ویڈیو جاری، میں نے بتایا کہ میں نے 3-4 ویڈیو بنا دینی ہے، اس ٹاپک کو میں نے پوری ڈیٹیل میں ڈسکس کرنا ہے۔ تو لوگ کہتے ہیں جب ہم کرتے ہیں سیکس کرتے ہیں تو ہمارا جسم تو درد کرنا شروع ہوتا ہے، ہمیں کلیاں پڑ جاتی ہیں، ہم تو سوئے ہوتے ہیں، ہم تو برا حال اور بونکے دیاڑے ہو جاتے ہیں۔ آپ کیسی باتیں کر رہے ہیں کہ جناب کہ یہ اس کے یہ فائدے ہیں؟ بات یہ ہے کہ یہ کن کو ہوتا ہے؟ یہ ان لوگوں کو ہوتا ہے جو ہڈ حرام ہوتے ہیں،
آپ سمجھے ہڈ رام کیا ہوتے ہیں؟ جو سست پڑے ہوئے ہیں، موبائل پہ کام کر رہے ہیں اور صرف ریموٹ کنٹرول سے چیزیں کو چلا رہے ہیں، اور موو کرنا بھی ان کے لیے ایک بڑا عذاب ہوتا ہے. جیسے آج کل ممی ڈیڈی بچے آپ کو نظر آتے ہیں موٹے موٹے سے. تو اب یہ بتائیں، یہ لوگ جب ایکسرسائز کریں گے کسی دن، اس کو کسی دن کسی وجہ سے آپ اس کو گیم شیم میں لے جاتے ہیں، تو واپس آئیں گے ان کا برا حال ہوگا، کھلیاں پڑی ہوں گی، جسم درد کر ہوگا، فیورش فیل کر رہے ہوں گے، کہیں گے آج میرا. اب یہی بندے جب کبھی کبھی سیکس کریں گے تو وہ بھی تو ایکسرسائز ہے، ان کے مسلس کے لیے ایک نئی چیز ہے، وہ تھک جاتے ہیں، فٹیگ ہو جاتا ہے، درد شروع ہو جاتے ہیں، تو وہ کہیں گے یار یہ سیکس جو ہے یہ بڑی ہی غلط چیز ہے، اس کی وجہ سے انسان کا جسم جو ہے وہ دکھنا شروع ہو جاتا ہے. تو جناب بات یہ ہے کہ سیکس کرنا ہے تو اپنی باڈی کو فزیکلی فٹ ہونا چاہیے. آپ ایکسرسائز کرتے ہو، واک شاک کرتے ہو، ٹھیک ہے، پھر آپ سیکس کریں گے تو ایک تو سیکس بھی آپ کا بڑا غضب کا ہوگا، بلا قسم کا آپ کا سیکس ہوگا، ٹھیک ہے، اور جسم میں کوئی دردیں شردیں انشاءاللہ آپ کو نہیں ہوں گی اس سے. تو امید ہے کہ آپ کو میری یہ ویڈیو پسند آئی ہوگی. ابھی ہم نے صرف ایک اسپیکٹ پہ ہم نے ڈسکشن کی ہے. میں نے آج سوچا کہ آج کے تمام اسپیکٹس جو ہیں جن کا سیکس کے ساتھ تعلق ہے وہ ہم باڈی کے ساتھ وہ ڈسکس کر دیں گے. تو ہم نے یہ چینل بنایا ہے لوگوں کی صحت کو امپروو کرنے کے لیے، سیکشول ہیلتھ کو امپروو کرنے کے لیے اور محبت بانٹنے کے لیے. تو امید ہے کہ آپ ہماری اس کاوش کی تحسین کریں گے. تو ہمارے چینل کو ضرور سبسکرائب کریں اور ڈاکٹر برقی کو اجازت دیجیے. خدا حافظ.